ہمارے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا۔ یہ حرم کعبہ بلا شبہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بیت اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرہم نے، ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصا بن کلاب نے، 8ویں بار قریش نے، 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں بلند ہو گئیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر تعمیر مکمل کر سکوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں اور کالے رنگ کا ایک پتھر تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو پتھر پکڑاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہی پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہلایا۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اے میرے رب اس جگہ کو عمل والا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے اور یہاں کے لوگوں کو سارے جہان کے پھل اور میوہ جات وافر مقدار میں ہر موسم میں دستیاب ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مکہ کے باشندوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا، بلکہ ان میں اپنا رسول اور پیغمبر اور اپنا نبی معبوس فرمانا۔ باپ بیٹے کی دعا کے اصل الفاظ کچھ اس طرح تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور انہیں پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارے،
گویا عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطریق احسن پورا فرمایا۔ دونوں باپ بیٹا کی دعا کو ہزاروں سال گزر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور ان کے بیٹے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ سردار عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ نور ہدایت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور پورا عالم توحید الہی اور سنت نبوی کے نور سے جگمگا اٹھا۔